یہ تم اپنا مومنٹ آف تھاٹ لمحہ فکریہ بعد میں کر لینا یارا. میں ایک لمحہ فکریہ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں تمہاری بھی اور اپنے ناظرین کی بھی. یار یہ 2 بچے ہیں, یہ 2 بچے ایک غریب فیملی میں پیدا ہوئے ہیں, بیچارے مسکین لوگ ہیں یہ, ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی روٹی نہیں ہے. ان میں ایک بیٹا ہے ان کا اور ایک بیٹی ہے. جو اپنا بیٹا ہے نا جی, اس کو 8 سال کی عمر میں ٹائیفائیڈ ہوا تھا, اس کے پاؤں ٹیڑے ہو گئے ہوئے. اور جو لڑکی ہے بیچاری, اس کو کوئی انجیکشن غلط لگ گیا تھا, اس کی وجہ سے وہ پولیو کا شکار ہو گئی. یہ ان کا ایک بیٹا اور بیٹی ہے, یہ مسکین لوگ ہیں بیچارے, اور ان کے بچوں کے پاؤں ٹیڑے ہو گئے ہوئے. اب یہ جو والدین ہیں جی, یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں نا جن کو ہم نے دکھایا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو وہ لیدر کے بوٹ ہوتے ہیں اس ٹائپ کے, کہ وہ چڑھا دیے جائیں اور ان کو ساتھ میڈیسن وغیرہ دی جائے تو یہ چند مہینوں میں چلنے پھرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. مگر یہ بیچارے غریب لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ کوئی 2-2.5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے, تو ہم تو روٹی کھانے سے ہوا آ رہے ہیں جناب, تو ہم یہ کس طرح ان کا علاج کرائیں. وہ کہتے تھے کہ یار خدا واسطے یہ ہمارے جو آپ کے ناظرین ہیں ان کے آگے اپیل کریں کہ اگر کوئی ہماری مدد کر دے تو ان 2 انسانوں کی جو ابھی بچے ہیں ان کی زندگی بچ جائے گی. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ کئی ہمارے ناظرین بھی اس حوالے سے ان کی مدد کریں گے, اس خاندان کی. لیکن کئی این جی اوز ہیں جو پرٹیکولرلی صرف پولیو سے متاثرہ جو بچے ہیں ان کی مدد بھی کرتی ہیں. لاہور میں بھی میرے علم میں 2-3 ایسی این جی اوز ہیں جو وہ یہ جو تم آلات بتا رہے ہو وہ بھی فراہم کرتے ہیں. چلے کوئی این جی او والے حضرات یا کوئی صاحب مال آدمی اگر یہ دیکھ لے تو ہمارے یہ جو پروگرام کا فون نمبر ہے اس پہ رابطہ کر لیں ہمارے پروڈیوسر سے, تو وہ ان کو ایڈریس بتا سکتا ہے اس خاندان کا, اور خود ان سے رابطہ یہ کر سکتے ہیں. یار ویسے میں پاک جنید یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کہیں تو قباحت نظر آتی ہے, سستی نظر آتی ہے, کہیں پہ چلو فنانشلی پرابلم نظر آتی ہے کہ یہ بچوں کے ساتھ ساری زندگی کے لیے بڑی بڑی عجیب یہ ایک حادثہ یا کوتاہی ہو جاتی ہے اور بچے کی زندگی خراب ہو جاتی ہے پولیو کے قطرے پلانے کے ضمن میں. ہاں واقعی بہت بڑی. اور ہم یہ ہماری چھوٹی سی غفلت, معمولی سی غفلت جو ہے وہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا فصل بو رہے ہیں. یعنی ہم اپنے مستقبل کی جو نسل ہے, ہماری اگلی نسل ہے, اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے معذوری کا تحفہ دے رہے ہیں. ہاں فزیکلی ان کی نشو نما کے طرف توجہ اب ہماری رہی نہیں. یہ یار ابھی کل کی بات ہے, اللہ معافی دے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے بات یاد کر کے. مجھے ایک دوست نے بتایا یار اس کا 24 سال کا بیٹا, اس نے فون کر کے بتایا کہ یار وہ امجد فوت ہو گیا بیٹا میرا. اور میں نا جی ایک دم پہلے تو یہ میرے ذہن میں آیا کہ شاید یہ اپریل فول منا رہے ہیں, یہ جو منحوس سا دن ہے ہمارا, یہ ٹینشن دینے والا. ہمارا نہیں ہے یار, ہمارا کیا تعلق ہے اس دن سے. اور یار اب منانے جو لگ گئے ہوئے ہیں تو ہمارا ہی ہو گیا ہوا ہے نا. لعنت ڈالو اس طرح کے جھوٹ. ہم تو تمام وہ دن جو غیروں کے دن ہیں ہم خوشی سے منانا شروع کر دیے ہیں. وہی ایک سیاپا ہے نا. اور میں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی اپریل فول کا کوئی ایسا سٹائل ہے اس کا, مگر میں نے سوچا کہ اس کا بیٹے کا نام تو نہیں لے سکتا. میں نے کہا یار کیا کہہ رہے ہو؟ کہتا ہے ہاں میں اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گیا. یار جوان لڑکے ہارٹ اٹیک. یہ بھی اس میں بھی ہماری 100% اپنی غلطی ہے. یعنی یہ کوئی میڈیکل سائنس کی ناکامی نہیں ہے کہ یہ جو جوانی کے عالم میں ہارٹ فیلیئرز ہو رہے ہیں بہت, یعنی اب تیزی سے اس تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی ذمہ داری کس پر عائد کریں گے؟ اس کا کوئی تعلق یعنی ڈاکٹرز یا میڈیکل سائنس پر نہیں ہے. اس کی ذمہ داری, اس کی 100% ذمہ داری ہمارے لائف سٹائل پر ہے. وہی جو ہم نے بیٹھ کر کام کرنے کی عادت اپنا لی ہے نا, بغیر موو کیے. یعنی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کھانا بھی ہم ہاتھ کی حرکت کے بغیر اپنے پیٹ میں اتار لیں. ہاں وہ سست بندے والا حال ہو گیا ہوا ہے جو بیری کے نیچے لیٹا ہوا تھا اور بیر گرا اس کے سینے پہ. پاس سے ایک بندہ گزر رہا تھا, اس نے کہا یار بات سنو یار. اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہتا ہے یہ سینے سے بیر اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دو. وہ کہتا ہے کیا مطلب, تم یہ کب سے لیٹے ہوئے؟ کہتا ہے یار پرسوں کا بیر گرا ہوا, میں سوچ رہا تھا کوئی بندہ آ کے منہ میں ڈالے تو پھر اٹھ کے میں کام کروں. یہی حالت ہماری ہو گئی. تمہیں پتہ پاکستان میں 52% لوگ ایسے ہیں جو WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا جو فزیکل ایکٹیویٹی انڈیکس ہے اس پر پورا نہیں اترتے. یہ کیا ہے سر؟ یہ انڈیکس یہ کہتا ہے کہ 18 سے 64 سال
سال کے جو لوگ ہیں وہ ہفتے میں کم از کم 150 منٹ انتہائی متحرک حالت میں گزارے، یعنی ہفتے میں کم و بیش 2.5 گھنٹے یعنی کچھ نہ کچھ کرتے رہیں تیزی کے ساتھ۔ کتنے سال؟ 18 سے 64 سال۔ چلو شکر ہے میں اس میں نہیں ہوں۔ تم 64 سے بھی اوپر کیوں؟ اور نہیں پائی 18 سے کم ہوں۔ نہیں یہ واقعی ایمان سے یہ سیریسلی یہ بہت اہم ایشو بن گیا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے بالکل حرکت کرنا ہی چھوڑ دی ہوئی ہے۔ یہ اب دیکھو نا، اگر 2.5 گھنٹے ہفتے میں تم سوچو متحرک حالت میں گزارنے ہیں تو تم اپنی زندگی کی کیلکولیشن شروع کر دو تو تم میرا خیال ہے گھنٹہ بھی حرکت میں نہیں آتے ہوگے۔ بھائی گھر سے نکلنا ہے، گاڑی میں بیٹھ جانا ہے، گاڑی میں بیٹھ کے ادھر آ کے اتر جانا ہے، ادھر آ کے ادھر بیٹھ جانا ہے، ادھر بیٹھ کے کام کرتے رہنا ہے، اور بے شمار لوگ اسی طرح ہیں۔ وہ دفتروں میں، کارخانوں میں، دکانوں پہ جاتے ہیں، گاڑی پہ بیٹھ کے جاتے ہیں، جا کے اپنے کارخانے کے آگے گاڑی لگاتے ہیں، اندر بیٹھ کے کام شروع کر دیتے ہیں۔ اور میں تمہیں ایک ریسرچ کوٹ کر رہا ہوں، سڈنی یونیورسٹی نے، نیشنل ہارٹ فاؤنڈیشن آف آسٹریلیا نے مل کر ایک ریسرچ کی ہے 5 سال تک، اور اس کی فائنڈنگز یہ بتاتی ہیں کہ وہ لوگ جو صبح یا شام کو سیر بھی کرتے ہیں لیکن 24 میں سے 11 گھنٹے بیٹھ کر کام کرنے کے عادی ہیں، وہ اس لائف سٹائل کے 3 سال کے اندر اندر موت کے منہ میں جا سکتے ہیں۔ ہائے ہائے یار، میں تو ایکسرسائز کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی نہیں بعد میں کر لیجئے گا ایکسرسائز۔ نہیں، میں تو 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے سکوٹر کو ککے مارتا رہتا ہوں۔ میری تو سجی ٹانگ موٹی ہو گئی یا ککے مار مار کے۔ ویسے سر یہ جتنی بھی مشینری آ گئی ہوئی ہے نا، اس نے ہم سب کا بیڑا غرق کر دیا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ یار مجھے تو اپنا سکوٹر پیارا لگنے لگ گیا، میں پہلے سٹارٹ نہیں ہوتا تو اس میں غصہ کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے وہ مجھے متحرک رکھتا ہے، وہ میرا محسن ہے۔ اچھا ایک اور اس حوالے سے بہت بڑی مسکنسیپشن ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیہات میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اس مصیبت سے محفوظ ہیں، حالانکہ اب وہاں پر بھی جدید مشینری اس قدر آ گئی ہے کہ وہ لوگ بھی، ان کے لائف سٹائل کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے ہمارے یہ جدید لائف سٹائل نے کسی نہ کسی انداز میں۔ پھر دوسری بات ہمارے ذہن میں یہ آتی ہے، یہ بھی مسکنسیپشن ہے کہ دفتروں میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں وہ زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ گھروں میں اور خواتین ٹی وی دیکھتے رہتی ہیں، گھنٹوں کے حساب سے ٹی وی دیکھتی ہیں، بچے گھنٹوں کے حساب سے بیٹھ کے یا لیٹ کے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، تو ہم یعنی بحثیت مجموعی پورا معاشرہ بگڑ چکا ہے اس حوالے سے۔ ہاں، ماں باپ جو ہے، مائیں گھر میں بچوں کو کہتی رہتی ہیں کہ سارا دن کمپیوٹر کے بیٹھے رہتے ہو، حالانکہ خود ٹی وی کے آگے بیٹھ کے 2-2 گھنٹے کے جیل نکالنے کے پروگرام دیکھتی ہے۔ ہاں میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں۔ ناظرین، یہاں مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔